کہ میری سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، پاک ترین بی بی ہے۔ اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپرچل گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو خالصتاً قرآن مقدس سے کرنے لگا ہوں۔ مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارا چینل صراط القائم بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کو قرآن مقدس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، ایک فیصلہ مملکت اسلامیہ پاکستان میں ایسا آیا جس نے احکام الہیہ کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا تاکہ ناظرین کو میری بات سمجھ آ جائے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ دوسری آیت میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ ناظرین کرام، پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کو کافر کہا۔ سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ظالم کہا، اور تیسری آیت میں فاسق کہا ہے۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو میں آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ کافر کون ہے، ظالم کون ہے اور فاسق کون ہے۔ ناظرین کرام، مملکت اسلامیہ پاکستان میں اللہ کے قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جو فیصلہ قدرت اللہ جج نے عمران اور بشریٰ بی بی کے خلاف دیا ہے، یہ سریعاً قرآن کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور احکامات خداوند کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اگر اس سزا کو حق مان لیا جائے تو گواہوں کو سچا ماننا پڑے گا۔ اگر گواہ سچے ہیں تو پھر پچھلے 5-6 سال سے یہ کہاں تھے؟ کیا اس سے پہلے پاکستان میں عدالتیں موجود نہیں تھیں؟ یا گواہوں کو عدلیہ پہ اعتماد نہ تھا؟ اگر اعتماد نہ تھا تو آج وہ کون سی مشین عدالتوں میں لگ گئی ہے کہ جس نے گواہوں کو اعتماد دلایا؟ اور کیا جج صاحب نے یہ سوال گواہوں سے کیے ہیں جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہے پچھلے گفتگو میں؟ اگر کیے ہیں تو ان کو اوپن لوگوں کے سامنے کیوں نہ سنا گیا اور لوگوں کے سامنے کیوں نہ رکھا گیا، تاکہ قرآن کی اس آیت کے مطابق حق واضح ہو جاتا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 8 میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، تاکہ حق حق ہو اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، اگرچہ مجرمین کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ ناظرین کرام، اگر عدت میں نکاح کیا گیا تو نکاح حرام ہے، اور 5-6 سال کا عرصہ ان گواہوں کو پتہ ہونے کے باوجود، اور جس نے یہ کیس دائر کیا ہے اس کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ زنا ہو رہا ہے، وہ کیوں خاموش رہے؟ کیا ان پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی کہ گناہ سر عام ہو رہا ہے اور وہ لوگ خاموش ہیں؟ کیا ان کی خاموشی پہ قدرت اللہ جج کے پاس کوئی سزا ہے؟ کیا ان کی خاموشی پہ اور گواہوں کی خاموشی پہ کیا ان کو بھی سزا دی گئی ہے؟ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے واضح احکامات دے رکھے ہیں، لیکن چونکہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامیہ مملکت میں قرآن کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے، اور قرآن فقط اس ملک میں مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے
پڑھا جاتا ہے، فیصلے لینے کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے واضح احکامات ہیں، اور اس کلام مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح احکامات دے کے مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات قرار دیا ہے، لیکن سخت افسوس کہ قرآن کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سورہ نور سے کچھ آیات آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں، اور پھر نتیجہ دیتا ہوں، اور نتیجہ آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اگر یہ زنا ہے تو پھر زنا کی سزا ملنی چاہیے، اور قرآن مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس سزا کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور جو سزا دی گئی ہے یہ زنا کی سزا بنتی ہی نہیں ہے۔ عجیب تماشا لگا ہوا ہے، کیس اور ہوتا ہے، سزائیں اور ہوتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کا وہ قانون رکھنے لگا ہوں، اور پھر آپ کے سامنے فیصلہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا قرآن کے مطابق۔ تو سورت نور سے میں کچھ آیات آپ کے سامنے ناظرین رکھوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے، یہ ایک ایسی سورت ہے جسے ہم نے خاص طور پر نازل کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے کو خصوصاً فرض کر دیا ہے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک اس میں فرما رہا ہے کہ اس سورت پہ جو عمل کرنا ہے وہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ اگر یہ مملکت اسلامیہ ہے جو کہ یقیناً ہے، تو پھر جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں قرآن مقدس میں اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ آگے چلتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے اپنی واضح آیات نازل کی ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں واضح آیات موجود ہیں، نازل کی ہیں، تاکہ شاید تم لوگ ان سے سبق حاصل کر کے عمل کرو۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان پر اللہ کے دین کی پابندی کی بنا پر ترس نہ کھاؤ۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان حقیقی رکھتے ہو، اور تمہیں چاہیے کہ مومنین میں سے ایک جماعت ان کی سزا کے وقت موجود اور حاضر ہو۔ ناظرین کرام، اس آیت پہ توجہ کیجئے گا کہ ان کی سزا کے وقت ایک مومنین کی جماعت حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو کیا مومنین کی کوئی جماعت وہاں پہ حاضر تھی؟ کیا قرآن سمجھنے والے لوگوں کو بلایا گیا اس فیصلے کے وقت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں زنا کی جو حد مقرر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 100 کوڑے، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن یہاں قرآن کے مطابق تو سزا دی ہی نہیں گئی۔ نمبر 2، کیا مومنین کی کوئی جماعت موجود تھی جس کے سامنے سزا رکھی جاتی؟ نہیں۔ تو قرآن کے تقاضوں کو پورا ناظرین نہیں کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانے لگا ہوں۔ یا جو لوگ ان عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں جنہوں نے خود کو جنسی تعلق کے لیے آزاد نہیں رکھا ہے، اور پھر 4 عدد چشمدید گواہ بھی پیش نہ کر سکیں، ایسے مومنین کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کو مستقل طور پر کاذب سمجھ کر کبھی بھی ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ تہمت تراش لوگ مستقلاً فاسق قرار دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، اس آیت پر توجہ کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے اللہ نے جو حد مقرر کی ہے وہ ہے 80 کوڑے، اور 80 کوڑوں کے ساتھ مستقلاً ان کو فاسق قرار دے دیا جائے۔ تو جس نے یہ تہمت لگائی ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ عدت میں نکاح ہوا ہے، تو کیا اس سے 4 گواہ طلب کیے گئے؟ یہ ہیں وہ سکم
اور پھر کیا فریقین کو، دوسرے فریق کو یعنی عمران خان اور بشرا بی بی کو کیا حق دفاع دیا گیا؟ اگر نہیں دیا گیا تو میں قرآن کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو کہ یقیناً نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ عدت بہتر آپ کو وہ عورت بتا سکتی ہے کہ اس کی عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، دنیا کا کوئی بندہ بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک شرعی فیصلہ ہے، اور خیر اس میں اگر الجھ گیا تو میں بہت دور نکل جاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ آیات قرآن مجید۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت جناب کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اور پھر اس جھوٹے دعوے دار پر چار چشمدید گواہ، جھوٹے دعوے پر چار چشمدید گواہ کیوں نہ لا سکے، اور چونکہ وہ چار چشمدید گواہ نہ لائے لہذا وہی لوگ اللہ کے نزدیک اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو کیس آپ کے سامنے ہے ناظرین، میں نے آپ تک قرآن مقدس کی آیات کو پہنچا دیا ہے۔ کیا قرآن کے تقاضوں کو پورا کیا گیا؟ جو کہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے، پورا پاکستان نہیں پوری دنیا اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن رکھا ہے، سورہ نور کی آیات میں نے آپ کے سامنے مسلسل پڑھی ہیں۔ تو ناظرین، ان آیات کی روشنی میں کیا قرآن مقدس کے احکامات کی دھجیاں نہیں بکھیری گئی؟ کیا قرآن مقدس کے احکامات کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ جب ایک شرعی مسئلہ تھا تو کیوں نہیں ایک علماء کا پینل بٹھایا گیا جس میں علماء یہ فیصلہ کرتے کہ عدت مکمل ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ خالصتاً شرعی ہے، اور شریعت جج صاحب نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو قرآن کو ضرور پڑھتے۔ قدرت اللہ نام تو ہے لیکن اللہ کی قوانین کو ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرا کسی آخر میں اتنا کہوں گا کہ میرا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ہے تعلق قرآن کی پارٹی سے۔ قرآن مقدس کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ آئے گا میں آواز اٹھاؤں گا، اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں حق لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔